بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیمم پرفارمنس لیول کیسے اٹین کیا جائے؟ چار چیزیں ہیں ہمارے پاس. ایک ظلم ہے، ایک عدل ہے، اور ایک احسان ہے، اور چوتھا ہے اتقان. تو یہ منیمم پرفارمنس لیول آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ عدل ہے. دس از منیمم پرفارمنس لیول. اب ہمارے ریلیشنز بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، اپنی ہر گھر کے اندر جو بھی چیز ہے، جو بھی آئٹم ہم یوز کرتے ہیں ڈیلی لائف کے، ان کے ساتھ ہر ایک چیز. تو ہر ایک کے ساتھ منیمم پرفارمنس لیول، کم از کم درجہ جو ہے اس کو مینٹین کرنا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جاب میں سب سے اچھے ہوتے ہیں، ٹاپ پہ ہوتے ہیں، آفیسرز ہوں گے بڑے اچھے، ٹاپ ہو گئے، گھر کے اندر ریلیشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، یا سوشل کنیکشن جو ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور اسی طرح کچھ لوگوں کے تعلقات ٹھیک ہوں گے تو وہ کسی اور شعبے میں ان کے پرابلم ہوں گے. تو یہ بیلنس نہیں ہوتا. تو دس از لائف، نو پرابلم، دس از لائف، دس از دی لائف، اینڈ دس از ہٹ اینڈ ٹرائل. جسٹ ٹرائی new experiences, not stick to, you should not be static, you should be a dynamic personality. Just move on and just experience new things so that you can improve yourself. This is the life. تو اس میں پریشانی والی بات تو نہیں ہے کہ ہماری لائف میں we are the human being, not the angels. ہم ملائکہ تو نہیں ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، انسان ہیں. تو انسان جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیو ایکسپیرینس کرنا ہے، اور ان میں سے پھر آپٹیمائز طریقے سے اپنے آپ کو، جو آپٹیمل وے ہے، آپٹیمائزڈ وے ہے، مختلف ویز ہم نے ٹرائی کیا، اور اس میں سے جو آپٹیمائز تھا اس کو اڈاپٹ کر لیا، اور دیٹ جو موسٹ سوٹیبل ہے. تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے دیکھیں، ہم ریئل پریکٹیکل لائف لیں اگر، چونکہ پریکٹیکل لائف میں ہر ایک کو خوش کرنا دیٹس ناٹ پاسبل. ہر ایک کے ساتھ آپ اچھا کر بھی نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے. تو لیکن ایک چیز تو منیمم پرفارمنس لیول کو اگر ہم دوسرے ایک نئے پیمانے میں تولیں، ناپنے کی کوشش کریں، تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ظلم چھوڑ دیں. یعنی اگر ہم کسی کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے، تو کم از کم ظلم تو چھوڑ دیں، کسی سے ظلم نہ کریں. تو اچھا، ظلم کو بھی ہم سے ہو بھی جاتا ہے کئی دفعہ، ہم انسان ہیں، کئی دفعہ انٹینشنلی بھی ہو سکتا ہے، انٹینشنلی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے. اچھا چلے یہ بھی ہے، تو ہم اس کا ایک اور آپشن اگر ڈھونڈیں، ہم کوشش کریں کہ اگر ہم یہ اتنا کر لیں کہ ہمارا دل یا ہماری جو انٹینشن ہے، جس کو ہم انٹینشن کہتے ہیں، یا ہمارا جو دل ہے، کم از کم یہ صاف رہے ہر ایک کے لیے. انسانیت میں، یہ دنیا میں، چاہے وہ ہندو ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، کمیونسٹ ہے، ایتھیسسٹ ہے، جو بھی ہے، ہر ایک کے لیے انسانیت کے لیول پہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے. تو کیا اس میں کوئی یہ تو پاسبل ہے کہ ہم صاف رہیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. اب ارے میاں، اچھے کام جو آپ کے ذہن میں اچھا آ جائے وہ اچھا ہے. اس کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ ہماری زندگی کم ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
اتنے اچھے کام ہیں کہ جو ختم نہیں ہو سکتے. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم کیسے مل جاتا ہے، یا ہم اتنا سوچ کیوں لیتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام کریں یا برے کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہو. اس کا مطلب اچھے کاموں کی اصل میں لسٹ ہمارے پاس نہیں ہے. اگر ہم وہ بنا لیں، اچھے کاموں کی ایک لسٹ، لمبی لسٹ بن جائے گی. اپنی بنائیں، کسی سے وہ اپنا بنائیں جو بھی آپ کے دل میں آتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ آپ کو اچھا فیل کراتا ہے، آپ یو فیل ہیپی، اور آپ کی روح کو تسکین ملتی ہے، تو دیٹ از اوکے، دیٹس گڈ. تو آپ اچھے کام کریں. تو برے کاموں سے، مثال کے طور پہ غیبت ہے، تو ارے آپ کسی کے سامنے غیبت کریں گے تو کیا میں اگر کسی کے سامنے، یا کوئی اے جو ہے بی کے سامنے غیبت کرتا ہے، تو کیا اے یہ سمجھتا ہے کہ بی کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ غیبت کر رہا ہے تو یہ میری کسی اور کے سامنے کرے گا، تو وہ کریڈیبلٹی ساری زیرو ہو جائے گی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ظلم چلے انٹینشنلی انٹینشنلی، اگر وہ بھی ہمیں نہیں سمجھ آتی تو کم از کم اتنا تو ہم اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا دل صاف رکھیں ہر ایک کے لیے. تو جب ہمارا دل صاف ہوگا تو دس از دی سیکرٹ، اگین دس از دی سیکرٹ، آئی ایم ٹیلنگ یو دس از دی سیکرٹ، کہ اگر ہم دل صاف رکھیں اپنا، ہماری انٹینشن اچھی ہے، کسی کے لیے اچھا کرنے کی انٹینشن ہے یا خاموش رہنے کی ہے. کسی کے لیے اچھا کریں گے، نہیں تو خاموش رہیں گے، بس اس سے آگے نہیں. ظلم نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی مقصد نہیں ہے. تو اگر انٹینشن ہماری اچھی ہے، ہم دل سے صاف ہیں، تو یہ ٹائم آتا ہے زندگی میں کہ ہم کہ اگر ہم سے غلط بھی ہو جائے، کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، انسان ہے یار، کوئی فرشتے تو ہے نہیں، انسان ہے، غلطی کرتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، پھر امپروو کرتا ہے، آگے چلتا ہے، اسی طرح چلتا ہے نظام دن کا. تو اگر ہم نے غلطی کر لی یا ہم سے ہو گئی، تو چونکہ ہماری انٹینشن نہیں تھی، غلطی ہو گئی. ہاں، آپ نے اچھا کام کرنے کی کوشش کی، آپ کا تھا کہ میں اس میں اچھا کروں گا، اس میں سے برا نکل آیا، پاسبل ہے، ہوتا ہے ایسا زندگی میں. افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار میں تو اچھا کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ یہاں سے یہ بھی اس کا پہلو ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے پھر آپ سیکھتے بھی ہیں ڈیفینیٹلی، اس کو مزید امپروو بھی کرتے ہیں اپنی لائف کو. تو اچھے کاموں کی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس، پہلے تو وہ بن جائے. پھر میں نے بتایا کہ ظلم سے ہم نکل جائیں. عدل، یہ منیمم پرفارمنس لیول، ہر ریلیشن میں، جو بھی ریلیشن ہو، ہر ایک میں دیکھنا ہے ہم نے، ہر ایک میں. ایون ہم جو بھی چیز پانی استعمال کر رہے ہیں، تو ہم نے اس کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے. ہم ٹوٹی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور سارا پانی نیچے کر وضو رہے ہیں ہم، اور ٹوٹی کھول کے ہم نے کوئی پوری بالٹی جو ہے وہ پانی کی ضائع کر دی، تو یہ ہم نے ظلم کر دیا. تو وہاں کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، ہم نے خود ہی کرنا ہے وہ سارا. تو اپنے آپ کے ساتھ کرنا ہے ہمیں، کسی کے ساتھ پرواہ جب اپنے آپ سے کریں گے تو پھر وہ دوسروں کا وہ خوف نکل جائے گا. پھر ہم چونکہ اپنے آپ کا، اسی لیے بڑا اچھا ایک بزرگ نے کہا بڑا اچھا، کہ جو اپنا حساب خود کرتے ہیں تو قیامت والے دن اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. یہ حساب جب خود ہی کر کے آ گیا اپنا حساب، تو قیامت میں تو ان کا حساب ہوگا جو ادھر اپنا حساب خود نہیں کرتے تھے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، if we will start self accountability, I think so it will improve our life. تو پہلی بات تو کلیئر کر لیں کہ بھی غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتی ہے، ہو جانا. ایون آپ کی انٹینشن اچھی تھی، آپ سے گناہ ہو گیا، ہو جاتا ہے بھی. شیطان ہے، دنیا ہے، ایول تھنگس ہیں، سارا کچھ ہے، انوائرمنٹ ہے، تو ہو جاتا ہے، نو ایشو. ہو جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ہونے کے بعد فوراً ڈائیورٹ ہو جائے، اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. اچھا، اس کے بعد پھر ہو گیا توبہ، آپ نے توبہ النصوح کرنی ہے. اب آئندہ نہیں کروں گا، وعدہ یہی کرنا ہے اس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، آئندہ نہیں مولا، بس معاف کر دے اس دفعہ، اب نہیں کرتا. یہ دل سے کرنا ہے. لیکن اگلی دفعہ پھر ہو گیا، کچھ دن گزرے، ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، پھر ہو گیا، کوئی بات نہیں، ہو گیا. بس فوراً ذہن میں آ جانا چاہیے کہ نہیں، ہو گیا، کوئی بات نہیں. اچھا کام کریں، اس کو ریپلیس کریں، کیونکہ اچھائی برائی کو ریپلیس کر دیتی ہے.
تو اچھا کام کریں اور پھر توبہ کر لیں اس کی بار کرتے جائیں. کبھی تو وہ دن آئے گا نا کہ جب یہ کرتے ایک دن آ جائے گا جب وہ دنیا ہی بدل دے گا. اس کی بار وہ تو الذی وَإِنْ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی اور ہوتی جاتی ہے. یہ تو وہ بارگاہ ہے. تو ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، چھوٹا ہو جائے بڑا ہو جائے، جو بھی، that's not the issue. The issue is that whether you are diverting towards Almighty Allah or not. اس کی بارگاہ میں آتے ہیں، کتنی دیر میں آتے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے ایکچولی. تو جتنی دفعہ مرضی ہو جائے، ڈونٹ وری اباؤٹ دس، ڈونٹ وری اباؤٹ دی پیپلس، ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ. جتنی دفعہ وہ اس کی بارگاہ میں آ جائے اور معافی مانگ لے اور اس کی بارگاہ میں بچوں کی طرح روئے. کیونکہ انسان کے اندر 3 پہلو ہر وقت رہتے ہیں. پیرنٹ موڈ انسان کے اندر، انسان کی عمر کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے، وہ بوڑھا بھی ہو جائے یا جوان ہے یا بچہ ہے. پیرنٹ موڈ، یہ جو اڈلٹ موڈ اور چائلڈ موڈ، یہ تینوں رہتے ہیں. یعنی پیرنٹ موڈ ہے کہ انسٹرکشن دیتا ہے، یہ کرو فلاں، تم نے یہ ٹھیک کیا، یہ ٹھیک کیا، یہ فلاں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا آرڈر دیتا ہے. یہ پیرنٹ موڈ ہے. چائلڈ موڈ یہ ہے کہ ہر چیز میں جو ہے وہ انجوائمنٹ ڈھونڈتا ہے. آج وہ کھانے چلیں، وہ ہوٹل میں چلتے ہیں، یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. کسی دوست نے کہا مووی دیکھنے چلتے ہیں، مووی دیکھنے چلے گئے، یہ کریں. یہ چائلڈ موڈ ہے. رسپانسبلٹی کو اوائڈ کرتا ہے. اور جو ایلڈر موڈ ہے وہ ہے اصل موڈ کے، جس میں آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں. کسی نے آپ کو دکھ پہنچایا، چل یار معاف کر دیا. یا کسی نے کہا یار یہ کام کرنا ہے، اچھا رسپانسبلٹی لے لی، ہاں یار چلے یہ بھی کرتے ہیں، یہ ٹاسک آیا یہ کر لیتے ہیں، چلے کرتے ہیں. رسپانسبلٹی لیتا ہے، وہ اڈلٹ موڈ ہے. تو پیرنٹ موڈ اور چائلڈ موڈ، اگر تو اس میں بندہ رہے تو پھر تو پرابلم نہیں ہوتی. لیکن اگر کراس ہو جائے کہ میرا پیرنٹ موڈ ہے اور آپ کا چائلڈ موڈ ہے، یا تو میں پیرنٹ موڈ میں انسٹرکشن دے رہا ہوں گا، آپ اس کو انجوائے کریں گے تو پرابلم ہو جائے گا. تو کراس کمیونیکیشن جب ہو تو پھر آپ فوراً اڈلٹ موڈ میں آ جائیں. یہ ہے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کا، یہ کنفلکٹ مینجمنٹ بیچ میں آ گیا. تو منیمم پرفارمنس لیول کے اندر ہم بات کر رہے تھے عدل کی. تو عدل کی بات ہو گئی ہماری. اس کے بعد ہے احسان کریں. منیمم پرفارمنس لیول میں تو ہم نے ہر ریلیشن میں، ہر لیول پہ ہر ایک کے ساتھ کوشش کرنی ہے اس لیول. اچھا، اس میں نے منیمم پرفارمنس لیول کو بھی آسان سمجھانے کی کوشش کی کہ یار انٹینشن تو کم سے کم اپنی ٹھیک کر سکتے ہیں کہ نہیں. اپنا جو اس کے اندر دل ہے، اس کے اندر جو، اس کو تو صاف کر سکتے ہیں کہ بھئی یار ہم کسی کے لیے بغض نہیں رکھتے. کوئی غصہ آ سکتا ہے، غصہ آیا آپ نے کوئی غلط کام کر دیا، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، کنٹرول نہیں ہے. یہ چونکہ مینجمنٹ ہے، یہ آہستہ آہستہ آتی ہیں، یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں. ہمارے معاشرے میں ریشنل انٹیلیجنس تو ہے اداروں میں، یونیورسٹیز میں، لیکن ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے. فائنینشیل انٹیلیجنس سرے سے ہی نہیں ہے. تو یہ 2 پہلو جو ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس جو کہ ہر جگہ ہونا چاہیے، اور فائنینشیل انٹیلیجنس جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ احسان تو یہ ہے کہ کوئی آپ کو ایک تھپڑ مار دے تو آپ اس کے ایک ہی تھپڑ دوبارہ رسید کر دیں. یہ ہے عدل. یہ تو عدل ہو گیا. یا اس نے ایک تھپڑ مارا تو آپ نے اس کے 2 مار دیے، تو یہ ظلم کر دیا آپ نے. اور اگر عدل تک اللہ نے بھی کہا ہے کہ عدل کرو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معاف کر دو تو اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، معافی کو. تو اب اگر احسان کریں، احسان یہ ہے کہ کسی نے ایک تھپڑ مارا اور آپ نے معاف کر دیا، جا یار معاف کیا تجھے، تو مشکل کام ہے یہ بھی. لیکن اگر اتقان کی بات کریں، جو کہ اصل مزہ اسی میں ہے لائف میں، لیکن مشکل کام ہے، لیکن ناممکن تو نہیں. اٹس ناٹ امپاسبل.
دی ورڈ امپاسبل اٹ سیلف سیز دیٹ آئی ایم پاسبل. تو پاسبل ہے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ غزالی کیسے بنے؟ فرمایا میں تو سیدنا صدیق اکبر بننا چاہتا تھا, اس لیول پہ جانا چاہتا تھا, کم کم غزالی تو بن گیا. تو اگر غزالی کے خواب رکھتا تو میں کہیں نیچے. تو کم از کم ہم رکھیں خواب تو ہم اس لیول پہ نہیں تو کم از کم وہاں پہنچ جائیں گے. تو اتقان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیک کریں کہ ایک بڑھیا جو ہے ان کا سامان لے کے جا رہے ہیں, وہ کہتی ہے کہ